اس سے پہلے ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا ایک اس میں کہ انشاءاللہ کہنے کے تعلق سے، کہ ایک انسان جو ہے ہر بات پہ انشاءاللہ کہتا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ کی ایک ویلیو ہے، ایک مقام ہے، تو اس کو ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، یہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہوگا، یہی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ تو ہر کام میں کہنا ہے جہاں آپ کا ارادہ ہے، آپ کا ارادہ کوئی کام کرنا ہے، فار ایگزامپل کل میں نماز پڑھوں گا، تو آپ وہاں کیا کہو گے؟ انشاءاللہ کل میں نماز پڑھوں گا۔ آپ کل کہیں گھومنے جاؤ گے، ارادہ ہے پکا، تو آپ کیا کہو گے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو ہر کام میں کہنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کی ویلیو ہے، میں اس لیے کہہ رہا تھا نا کیونکہ انسان جو ہے وہ غلط کام کرنے بھی جا رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر انشاءاللہ کل میں پکچر دیکھنے جاؤں گا، لگا رہے، آپ کو پتہ ہے ایسا کر رہے۔ انشاءاللہ رمضان ختم ہوتے ہی، ارے نہیں کہنا چاہیے تھا ایسا، انشاءاللہ رمضان ختم ہوتے ہی 1 تاریخ کو میں پکچر دیکھنے جاؤں گا، تو یہ انشاءاللہ کی ویلیو کو آپ کیا کر دے رہے ہو؟ گھٹا رہے ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہتے ہیں انشاءاللہ میں جلدی گانا سنوں گا وہ والا، یہ کیا ہے؟ انشاءاللہ کیوں کہہ رہے ہو اس میں؟ اللہ چاہے گا تبھی تو سنوں گا، یہ بھی بولتے ہیں، پتہ ہے آج۔ تو یہ ملحدوں والے بات ہے۔ کیا ہے ملحد؟ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ اللہ چاہ رہا ہے تبھی تو زلزلے آ رہے، کیوں آ رہے؟ اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے، یہ بتاتا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے اما شاکر و اما کفور، یہ پکڑو چاہے یہ پکڑو، کوئی طاقت آ کے روک رہی کیا؟ کفور پہ جا، کفور پہ جا کر کے، یعنی نافرمانی والے راستے پہ جا کر کے کوئی طاقت روک رہی نہیں، تو پتہ چلا آپ کو فری ول ہے۔ تو انشاءاللہ ہر اچھے کام میں کہنا چاہیے، لیکن جہاں آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس کی میں مثال بھی دیا تھا کہ ہمارے جماعتی بھائی آتے گھر پہ آ کے کہتے کہ چلو جماعت میں نماز کے لیے چلو، وہاں بیٹھنا، ہمارا ارادہ ہوتا ہے جانے کا، ارادہ چھوڑ دو، عزم ہوتا ہے نہیں جائیں گے، پورا پکا عزم ہوتا ہے کہ نہیں جائیں گے، لیکن وہاں کہتے ہیں انشاءاللہ چلو میں آ رہا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سامنے والا غیر مسلم روز سنتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بولتا ہے اور جاتا ہی نہیں ہے۔ اس سے میسیج جاتا ہے کہ یہ لوگ انشاءاللہ بولتے ہیں، اس کا مطلب کام نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ بول رہے اس کا مطلب کام نہیں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کی ایک ویلیو ہے، ایک مقام ہے، ہر اچھا کام کرنے کے ارادے سے پہلے انشاءاللہ کہنا ہے، کیونکہ اللہ چاہے گا تبھی آپ کا کوئی بھی کام ہوگا۔ وہ کھیت والوں کا واقعہ جانتے نا، کھیت والوں کا واقعہ ہے، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا، یہ سارا انشاءاللہ کے بیس پر ہی یہ لوگ لٹکے ہوئے تھے، تو انشاءاللہ ہمیں کہنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس۔ اچھا یونس کون تھے جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، یہ مچھلی والے یونس علیہ السلام، یہ ایک پیغمبر تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک قوم کی طرف انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ اچھا تبلیغ اسی کو کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ تبلیغ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلموں تک دین پہنچاؤ۔ تبلیغ کس کا نام ہے؟ غیر مسلموں تک دین پہنچانے کا نام ہے۔ آج ہمارے جو دوسرے مسلک کے بھائی ہے، وہ جو کام کر رہے تبلیغ کا نام دیے، یہ تبلیغ نہیں ہوتا ہے۔ تبلیغ مطلب غیر مسلموں تک پہنچانا، ان تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ ہم اگر مسلمان بھائیوں میں جو بگاڑ آ گئی اس کو سدھار رہے ہیں تو اس کو تبلیغ نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے سدھار۔ جیسا بولتے ہیں نا اصلاح کہیں گے۔ سردی زکام کا مریض ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سردی زکام کا مریض، ایک ہے کینسر کا مریض، تو کس کو دیکھو گے آپ؟ پہلے کینسر والے کو لے کے جانا پڑے گا نا، سردی زکام والے کو تھوڑی، یہ تو چلو صحیح ہو جائے گا آج کل میں ہی۔ تو یہی پرابلم ہے کہ تبلیغ کہتے ہیں پہلے کینسر والے کو بچاؤ، یعنی کہ جو کافر ہے اس تک دین پہنچاؤ، اور اس کے اگینسٹ میں جو سردی زکام والے ہیں ان کو تبلیغ نہیں کر کے بلکہ اصلاح کہیں گے، کہ اصلاح کرو ان لوگوں کی، یہ اللہ سے دور ہو گئے۔ کام غلط نہیں ہے، بہت اچھا کام کر رہے، لیکن بہت سی بدعت و خرافات آ گئی، انشاءاللہ وہ ابھی ٹاپک نہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ تو یونس علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ان کی قوم بھی بہت ڈھیٹ، مان ہی نہیں رہی ہے، بہت سمجھا رہے مان ہی نہیں رہی۔ اب یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اب اللہ کا عذاب آ جائے گا، یعنی ایک ہوتا ہے نا حد تک کہ سمجھاؤ، پھر جو پیغمبر ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب اللہ نہیں چھوڑے گا ان کو، اب عذاب آ ہی جائے گا۔ تو یونس علیہ السلام بغیر اللہ رب العالمین کے حکم کے کہ میں اس عذاب میں ملوث نہ ہو جاؤں، کیونکہ کیا ہوتا ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے ساتھ میں، یعنی کہ اگر برے لوگوں پہ عذاب آئے گا تو اچھے لوگ بھی اس میں ملوث ہو ہی جاتے، تو ہمیں عذاب سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرنا ہی ہے۔
پتہ ہے نا قوم لوط پلٹ دی گئی تھی بستیاں، تو پیغمبر جب بھی وہاں سے گزرتے تو پردے لگا کے گزرتے، آنکھیں بند کر کے گزرتے، ہمیں عذاب کو دیکھتے ہوئے نہیں جانا، عبرت پکڑنا ہے اس سے۔ تو یونس علیہ السلام بھی کیا کر رہے نا، پہلے ہی بستی چھوڑ دیے اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر۔ اور یہ واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی ہے، ہمارے نبی کی شان ہے کہ جب تک اللہ کا آرڈر نہیں آیا، حکم نہیں آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی، انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا یہ سوچ کر کہ اب عذاب آنے ہی والا ہے، میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب یونس علیہ السلام وہاں سے نکل کے جیسے ہی کشتی میں بیٹھتے سمندر میں چلتے رہتے تو کشتی ہیوی ہو جاتی ہے، ہیوی یعنی بھاری ہو جاتی ہے اور وہ ڈوبنے لگتی ہے۔ تو کشتی میں سارے ہی لوگ یہ پلان کرتے ہیں، اب پلان یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے، قرآن دازی کریں گے۔ تو کرنے کے بعد جس کا نام آئے گا اس کو کشتی میں سے نکلنا پڑے گا۔ اب یونس علیہ السلام بھی ادھر موجود ہے، قرادازی ہوتی ہے، اس میں نام کس کا آتا ہے، یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اب سارے ہی لوگ یونس علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ کا نام آیا، اب آپ کو جانا پڑے گا، نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں سمندر کے اندر۔ اچھا یہاں پہ دو چیزیں، پہلی چیز تو بندہ کام کس کے لیے کر رہا تھا، اللہ کے لیے۔ یونس علیہ السلام کس کی دعوت کا کام کر رہے تھے، اللہ کے لیے، اللہ کا دین پھیلا رہے تھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین پورا سیفٹی دیتا انہیں خود کہتا کہ چلو آرام سے چلو، لے کر جاتا، انہیں ہر طرح کے شر آفت مصیبت سے بچاتا۔ کشتی میں بیٹھ رہے تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین چاہتا تو کشتی ہیوی ہوتی ہی نہیں، اللہ چاہتا تو کشتی کو صحیح سلامت رکھتا۔ لیکن اللہ رب العالمین دیکھو پلان کیسے کر رہا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہاں پر اللہ رب العالمین کا پلان جو ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ ہی اپنا بہترین پلان ہے، بہترین پلانر کون ہے، اللہ، تو اللہ ہی جانتا ہے پلان کیا ہے۔ اب یونس علیہ السلام کو دیکھو جو اللہ کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے تھے اور وہاں کے گئے بھی اسی وجہ سے کہ وہاں پر کیا آ جائے گا، عذاب آنے کا خدشہ ہے، نکل گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے، یونس علیہ السلام کو باہر نکال کے پھینک دیتے سمندر کے اندر۔ اب سمندر کے اندر جانے کے بعد فنادا فی الظلمات کہا جاتا ہے، ایک دم تاریکیوں میں چلے گئے، یعنی اندھیری جگہ پر چلے گئے۔ اور وہاں پر ایک تو ہوتا ہے نا بندہ تیر ویر کے باہر نکل جائے، ایک ہوتا ہے نا آپشن چلو سمندر میں پھینکے تو تیر ویر کے باہر نکل سکتا ہے۔ یونس علیہ السلام ابھی گرے ہیں کہ مچھلی آ کر نگل بھی لی، اور یونس علیہ السلام اندر ہی دعائیں کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اوئے ہوئے آپ ہوتے، میں ہوتا، ہم جیسے نالائق لوگ ہوتے تو کیا کہتے، اللہ تیرے لیے نکلا تھا اور مجھے ایک تو گرایا سمندر میں، میرا نام تو آنا نہیں چاہیے تھا، قرادازی میں کیوں آ گیا میرا نام، ایک تو میرا نام آیا، پھر اللہ پہ بلیم، میرے ہی ساتھ ہونا تھا، یہی وہی جیسے آج ہماری خواتین کرتی نا، میرا ہی بچہ بیمار ہونا تھا، یہ دوسرا والا کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ تو صحیح سلامت گھوم رہا ہے، میں تو اللہ کو مانتی، میرا ہی بچہ بیمار ہو رہا، اس کی طبیعت خراب ہو رہی، وہ بازو والی اتنی نافرمان دن رات چگلی کرتی، اس کا بچہ صحیح سلامت گھوم رہا۔ یہ ہم کمپیئر کرنے لگتے ہیں اور یہی سب سے بری عادت ہے، یہی سب سے بری عادت۔ یونس علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، اپنی خامیاں ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہمیں بھی کس کی خامی ڈھونڈنا ہے، اپنی۔ یونس علیہ السلام اپنی کیا کمیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں لا الہ، اے اللہ کوئی بھی تیرے علاوہ معبود برحق نہیں ہے، سبحانک تو کیا ہے، پاک ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آج ہم بلیم اللہ پہ کرنے لگتے کہ اللہ نے ایسا ہمارے ساتھ کیا ہی کیوں، اللہ نے لوگوں کو غریب رکھا ہی کیوں، اپنے اندر کمی نہیں ڈھونڈتے۔ اور انبیاء کی زندگی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کمی ڈھونڈنا ہے، آزمائش آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی تو کمی کس میں ڈھونڈنا ہے، اپنے اندر۔ یونس علیہ السلام کمی اپنے اندر ڈھونڈ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحانک انی کنت من الظالمین، یقیناً ظالم میں ہوں، یعنی اپنے اوپر ظلم کس نے کیا ہے، خود یونس علیہ السلام نے۔ دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر یونس علیہ السلام دعا نہیں کرتے تو قیامت تک کے دوبارہ اٹھائے جانے تک کے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ پیغام کیا دے رہا ہے آپ کو پتہ ہے، جب وہ پیغمبر کو اللہ نہیں بخش رہا تو ہم کیا کر سکتے، ہم کس کھیت کی مولی، وہ پیغمبر ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نہیں بخش رہا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ مجھ سے معافی نہیں مانگتے، سبحانک انی کنت من الظالمین، دعائیں نہیں کرتے، تو اللہ قیامت تک کے انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کیا،
اور قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی ساحل سمندر پر انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہاں سے یونس علیہ السلام کو واپس اپنی قوم کی طرف جانا پڑا، قوم پر عذاب نہیں آیا، قوم پر عذاب نہیں آیا۔ تو یہ تھا یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ اس واقعے سے بہت سی چیزیں پتہ چلتی۔ پہلی چیز تو یہ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ دوسری چیز جو اہم پتہ چلتی ہے، دعا اللہ رب العالمین سے ہمیشہ مانگتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا اللہ دے رہا کیوں نہیں، یہ کبھی بھی نہیں کہنا ہے، کیونکہ دعا کی 3 کیٹیگری ہے۔ مومن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یا تو کیا ہوتی ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا تو کیا ہوتی ہے آپ کے اوپر آنے والی مصیبت پریشانی یہ ساری چیزیں ٹل جاتی ہے۔ تیسرا کیا آپشن ہے، یا تو کل قیامت کے دن ملے گی، لیکن رد نہیں ہو رہی ہے مومن کی دعا۔ یہ سوچو نا پازیٹیو، نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہو کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ اور یونس علیہ السلام نے یہی سکھایا ہے کہ ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے۔ کوئی پریشانی آ رہی تو اپنی دیکھو، یار میں نماز میں تو کمی نہیں ہے، کہیں میں روزے میں تو کمی نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ میں تو کمی نہیں ہے، صدقات میں تو کمی نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں اللہ کی کوئی نافرمانی کر رہا ہوں۔ آپ فجر میں نہیں اٹھ پا رہے تو سوچنا ہے یہ کہہ رہے اللہ نے کیوں نہیں اٹھایا مجھے، میں کہیں اللہ کی نافرمانی کے کام تو نہیں کر رہا، یہ سوچنا ہے ہمیں، بجائے اس کے کہ بلیم دوسرے پہ ڈالو تم نے اٹھایا نہیں مجھے۔ اپنی وائف کو اٹھ کے مار رہے، بولے کیوں اٹھائی نہیں مجھے صبح فجر میں، یہ بھی شکایت آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ بولے وائف کو مار رہے کیوں، بولے فجر میں اٹھائی نہیں۔ اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے کہ ہم اٹھے کیوں نہیں، یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ وائف نے نہیں اٹھائی؟ آپ کا کام ہے اٹھنا فجر میں، آپ اپنے عمل کا حساب دو گے یا بازو والا آ کے دے گا؟ اپنا خود دو گے نا، تو آپ اپنے سے اٹھا کرو، دوسرے کے اوپر ڈھکیلو مت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اٹھایا کرتے تھے، پورا الٹا معاملہ ہے۔ آج کیا ہے پورا الٹا، آج اس کو بولتے اٹھا دینا مجھے اتنے بجے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، نمازیں پڑھتے، اور آخری وقت میں کیا کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اٹھا دیتے، چلو ابھی وطر پڑھ لو کر کے۔ یہ تھا اللہ کے رسول کا معاملہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی، پیر ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھو وائف کو سلا رہے ہیں اور خود نماز پڑھ رہے ہیں۔ الٹا معاملہ ہوتا نا، میں نماز پڑھ رہا ہوں سوری چائے لا، یہ معاملہ چلتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ شرم آ رہی تجھے، شوہر نماز پڑھ رہا ہے اور تو کیا کر رہی ہے؟ سو رہی ہے۔ تو میرے بھائی نبی والے اخلاق رکھو۔ کس کے والے؟ نبی والے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ایسا مار نہیں رہے سوری کر کے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ لگاتے، حضرت عائشہ پیر سیدھا کر لیتی، جیسے ہی پیر موڑ لیتی ہے اللہ کے رسول سجدہ کرتے، پھر اٹھتے۔ اب دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھر سیدھا کر لے رہی ہے، پھر سیدھا کر لی، وہاں پر بھی ایک بار ہٹا دیا، وہی میں نبی ہوں، یہ نہیں کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اخلاق کس سے سیکھنا ہے؟ نبی سے سیکھنا ہے۔ ازواج کے ساتھ مطہرات یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی بسر کی وہ ہمیں سیکھنا ہے نا۔ شادی ہوگی آپ سب کی ایک نہ ایک دن، ہوگی انشاءاللہ، تو شادی ہوگی تو ابھی سے ٹرین رہو کہ ہمیں اپنی وائف کو مارنا نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اس کے ساتھ محبت سے رہنا ہے، کیسا؟ جیسا نبی رہ کر گئے ہیں، ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ اپنی وائف کے ساتھ اس طریقے سے رہیے۔ تو آئیے، ہمیں کہہ رہا تھا کہ دعاؤں کا دامن کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ خصوصی دعائیں کیجیے اللہ رب العالمین سے۔ پھر آئیے دیکھیے اس صورت کے اندر اللہ نے خصوصی جو پیغام بتایا ہے، اکان للناس عجبا ان اوحینا، کہ لوگوں کو یہ تعجب تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہی ہم ہی میں سے انسان کے اوپر کیوں آ رہی ہے؟ دیکھو لوگ کہتے ہیں نا، آج یہی آپ کے اوپر کہا جائے گا کہ بھائی ہم جیسے انسان کے اوپر وہی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے نبی؟ ہم جیسے کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن سے روک دیا ہے۔ مولویوں نے کس سے روکا؟ قرآن سے۔ قرآن نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے یہاں پہ پٹی کھل رہی، یہاں پہ چورن سارے بکنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، منہم کہتے انہی میں سے، کہ انہی میں سے ایک شخص کے اوپر وحی آ رہی ہے، اسی پر کفار مکہ تعجب کرتے تھے، اور یہی والا معاملہ آج ہمارے دوسرے بھائی بھی کرتے، کہ ہم ہی میں سے انسان کے اوپر کیسے وحی آ رہی؟ ہم جیسا کھا رہا، ہم جیسا پی رہا، ہم جیسا چل رہا، سب کام ہمارے جیسا، تو کیسے وحی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ اوپر سے کوئی الگ مخلوق آنا تھا، یا تو وہ نور ہے۔ آج وہی کام ہو گیا، نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور کہتے نا، بشر کیسے ہو سکتے؟ بشر نہیں ہو سکتے، وہ نور من نور اللہ۔ بولے بشر بھی ہے لیکن نور نہیں ہے، یہ ثابت کرو۔ ایسے عقل سے اندھے لوگ ہیں، میں اس کی دلیل دے چکا ہوں پہلے بھی، ابھی اس میں ٹائم نہیں ضائع کریں گے، لیکن اتنا جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نور نہیں تھے، ہدایت کا نور تھے۔ دلیل دیتے، اللہ رب العالمین نے نور دے کر بھیجا، تو نبی کیا ہے؟
نور ہے. نور ہدایت کا نور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے قرآن مجید بھی ہے, قرآن مجید بھی ہدایت کا کیا ہے؟ نور ہے. علماء بھی کیا ہے؟ ہدایت کا نور ہے. اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کے نور ہے. یعنی نور کسے کہتے ہیں؟ اندھیرا چھایا ہوا ہے, وہاں پر روشنی کس نے جلائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. شرک و بدعت میں لوگ ڈوبے ہوئے, وہاں پر اندھیرا تھا تو روشنی کس نے جلایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو لوگوں کا یہی سوال تھا کہ ہم میں سے نبی کیوں آیا؟ اور اللہ نے وہی بتایا. کیا بتایا؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. اچھا, اور یہ بھی کہتے تھے نا کہ ہم میں سے آیا, یہ تو پرابلم نہیں ہے, ہم ہی میں سے آ کے ہم ہی کو بتا رہا کہ جنت بھی جانا ہے جہنم بھی جانا ہے. یہی وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم میں سے نبی آئے جو ہم کو ڈرا رہے ہیں, جنت جانے کے لیے بتا رہے, کہ جنت کے بارے میں بتا رہے, خوشخبری دے رہے, اور جہنم سے ڈرا رہے, جہنم والے اعمال سے ڈی موٹیویٹ کر رہے, جنت والے عمل کرنے کے لیے کہہ رہے. ان کا یہی سوال تھا کہ ہم میں سے نبی نہیں آ سکتا ہے. آج ہمارے کچھ بھائی یہی کہتے ہیں کہ ہم میں سے نبی نہیں آ سکتا ہے. تو آپ کو بتانا ہے کہ نبی ہم ہی میں سے آئے ہیں. سورہ یونس پڑھو اٹھا کر دوسری آیت, شروعاتی میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ نبی جو ہے ہم ہی میں سے آئے ہیں. صرف فرق اتنا ہے, شان ہمارے برابر نبی کی نہیں. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, کیوں پتہ ہے؟ وہ بعد میں کہتے کہ ہمارے جیسے نبی بولتے. نبی بشریت والے تقاضے میں ہمارے جیسے ہے, شان والے تقاضے میں ہمارے جیسے نہیں ہے. نبی آسمان تو ہم زمین کی سب سے گندی والی دھول, کیونکہ نبی کے سامنے مقابلہ ہی کیا ہے؟ زیرو. مقابلہ تو ہوتا ہی نہیں. صحابہ سے نہیں ہے تو نبی کی تو پھر بہت ہی اوپر مقام ہے نبی کا. جو امام الانبیاء ان سے مقابلہ کر رہے, ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بشریت والے تقاضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے. پھر بتایا اللہ رب العالمین نے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. یہاں پہ ملحد وہ لوگوں کا بھی رد ہو گیا. ملحد کسے کہتے؟ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے, ایتھیسٹ, جو کسی مذہب کو نہیں مانتے, ان لوگوں کا بھی رد ہوا. اللہ نے کہا ان ربکم اللہ, اللہ رب العالمین نے خلق السماوات, آسمان و زمین کو پیدا کیا, فی ستۃ ایام, کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. پتہ چلا آسمان و زمین کتنے دن میں پیدا ہوئے ہیں؟ 6 دنوں میں پیدا ہوئے ہیں. قرآن صاف صاف بتا دیا کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا ہے, یہ اپنے آپ بنی, جبکہ اللہ کن کہتا بن جاتی, کن کہہ دیتا فیکن ہو جاتی. اللہ کہتا کن فیکون, وہ ہو جاتی. لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اس دنیا کو اسباب کے تحت چلا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ میں یہاں سب چیزیں اسباب کے تحت ہی چلاؤں گا. میں اس کی دلیل بھی جاتا ہے, جنگ بدر میں ایک فرشتہ بھی کافی تھا. میں نے بتایا تھا جنگ بدر میں اللہ زمین کو حکم دیتا, پھٹ جاتی, سارے کافر اندر دھس جاتے, یہ کافی تھا. لیکن اللہ اس دنیا کو اسباب کے تحت چلا رہا ہے. اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین نے. پھر اللہ بتا رہے ثم استوى علی العرش, پھر اللہ رب العالمین کس پر مستوی ہو گیا؟ عرش پر. اللہ ہر جگہ ہے, یہ بھی ہمارے کچھ بھائیوں کا عقیدہ ہے. علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہے, ذات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ نہیں ہے. ہمارے یہ بھی کچھ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ, یہاں بھی اللہ, یہاں بھی اللہ, یہاں بھی اللہ, یہاں بھی اللہ, ہر جگہ اللہ ہی اللہ. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ اکبر. پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے, تو کہاں بتائی تھی؟ بدو عورت, وہ بتا رہی کہاں ہے اللہ؟ ہوا فی السماء, وہ آسمان میں. اس عورت کو پتا تھا. آج پڑھے لکھے ہمارے علماء کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ الرحمن علی العرش استوى, کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے. اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے, علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جو چل رہی ہے, اس کی پکار کو بھی اللہ سن رہا ہے. علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہے, لیکن ذات کے اعتبار سے کہاں ہے مستوی؟ عرش پر. یہ بات یاد رکھو. چند چیزیں تھیں, انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم